نعرہ میں لگاؤں جواب آپ کو دینا ہے، سرکار کی آمد۔ لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، لگ رہا دیوبندیوں میں رشتہ داری ہے، نہیں ہے نا، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جھنڈا لگنا چاہیے کہ نہیں؟ لگائے سب کے گھر پہ، 10-20 روپے خرچ کر لیو، لیکن اس بار 12ویں میں نا خالی گھر نہیں سجانے۔ کیا بات، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، کیوں بلایا؟ سب پتا، خالی گھر نہیں سجانے بلکہ دل بھی سجانے۔ گھر ہم کیسے سجاتے؟ لائٹ، جھنڈی، خوشبو، کلر، ان چیزوں سے گھر سجتے۔ دل کیسے سجیں گے؟ دل ایسے سجیں گے، جو بھائی ناراض تھا اسے حضور کے عشق میں منا کے رہیں گے۔ جس سے باپ ناراض ہے وہ قدموں میں بیٹھ کے باپ کو منا لے، جس سے بھائی ناراض ہے وہ بھائی کے قدموں میں بیٹھ کے منا لے، جس سے ماں روٹی ہوئی ہے نا وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے، جس سے بہن ناراض ہے اس بہن کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے۔ اگر بہن کہے بے غیرتی سے آیا ہے، کہتے نا آج وہ آیا ہے جس نے بہنوں کو عزت عطا فرمائی۔ منائیں گے نا انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ، اور مسجد میں بندے بن کے جانا، جھگڑے والے مرغے بن کے مت جانا۔ کیا بات ہے، بندے بن کے جاؤ، مرغے بن کے نہیں۔ آپ کہو گے یہ کون سی لینگویج ہے؟ بتاؤں کون سی ہے؟ ایسے بیٹھا، کسی نے پنکھا بند کر دیا، ایسے گھور کے دیکھتا ہوں، کس نے بند کیا؟ یہ کلوا کے لڑکے نے، بس وہیں گریبان پکڑا دے شروع۔ یہ کنڈیشن سے مان۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نماز بہت پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا۔ سن بھائی، نماز میں دل سفید کپڑوں سے نہیں لگتا، نماز میں دل کی سفیدی سے لگا کرتا ہے۔ کپڑے لاکھ سمندر سے دھو لو، اگر دل کالا ہے نا تو پھر نماز میں دل نہیں لگنا ہے۔ اور کپڑوں پہ مٹی لگی اور دل حضور کی محبت میں دھو لے، رب کے خوف سے دل کو دھو کے جا، پھر سجدہ یہاں کرے گا، دل گنبد خضرا کا طواف کرنے لگ جائے۔ اس بار دل بھی صاف کرنے ہیں اور گھر بھی صاف رکھنے۔ کیا کرنے؟ دل بھی صاف رکھنے اور گھر بھی صاف رکھنے ہیں۔ 12ویں ہر سال آتی ہے، ہر سال ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں، ہر سال ولادت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے، جو جس سے روٹا ہوا ہے روٹا رہتا ہے۔ ہماری نفرتوں کی حد ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے اتنا ناراض ہے کہ سگے بھائی کو بھی بھائی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ لنگر کرتے ہیں، گاؤں کے مکھیا کو تم نے بلایا، زمیندار کو تم نے بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، لیکن سگے بھائی کے دروازے پر ایک چکر لگانے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوتے ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ جب سگے بھائی کے دروازے پر خوشی کی مہر بجتی ہے یا لنگر چلتا ہے، دسترخوان پہ دنیا کھا کے جاتی ہے، سگے بھتیجے دروازے پہ نہیں آ پاتے ہیں، اس لیے کہ غیرت آنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ سگا باپ بیٹھا ہے، بچے کہتے ہیں ابا آج تو چچا کو آ جانا چاہیے تھا، ہماری مرضی تھی کہ چچا کے لنگر میں ہم بھی شامل ہوتے۔ ابا ہو کیا گیا کہ باپ بیٹوں کو روک کر کے دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹی کے سامنے باپ چپ کر کے آنسو بہاتا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تم 12ویں والے ہو، جلوس والے ہو، تو بیٹیوں کو تکلیف نہ دینا۔ جھگڑا بھائی بھائی کا ہوتا ہے، اپنی اولاد میں اور بھتیجے میں کون سا فاصلہ ہوتا ہے؟ جیسے اپنا بیٹا ہوتا ہے ویسے کی بھتیجا ہوتا ہے، جیسے اپنی بیٹی ہوتی ہے ویسے کی بھتیجی ہوتی ہے۔ کتنی غیرت کی بات ہے، تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے گئے، غیر بھی کھا کے چلے گئے، اپنوں کو دروازہ کھولنے کی بھی تو نے اجازت نہیں دی ہے۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا تیری 12ویں قبول ہو جائے گی؟ تجھ سے کس نے کہہ دیا تیرا لنگر قبول ہو جائے گا؟ جا دنیا کی دعوتیں کر لے، بڑے بڑے کھا کے چلے جائیں، لوگ اتنا ہی تو کہہ دیں گے اس کی دعوت پہ نیتا آیا تھا، اس کی دعوت میں منتری آیا تھا۔ یہ باتیں 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر چاہتے ہو نتیجہ باقی رکھے تو دور والے آئے یا نہ آئے، اپنے بھائی کی چوکھٹ میں جا، بھتیجوں کو بیٹا کہہ کے آواز دے، بھتیجی کو بیٹی کہہ کر کے سینے سے لگا لے، گود میں اٹھا کے لے آ۔ خدا کی قسم ادھر بھتیجی مسکرائے گی، گنبد خضرا میں مصطفیٰ مسکرانے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضرت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت،
नारे तकबीर, जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप ये कहें मेरा भाई बहुत बिगड़ा हुआ है, माफी लेने भी जाऊंगा ना तो घूर के दिखाएगा। मैं कहता हूँ जा एक दो धक्के खा लेना, वाह बहुत खूब। खा लेना एक दो धक्के। अगर वो दरवाजे से गिरबान पकड़ के धक्का देना फिर उठ के खड़े हो जाना, वो फिर धक्का देना फिर उठ के खड़े हो जाना। अगर वो ये कहे कि तुझे गैरत नहीं आती तो कहना गैरत तो मुझे भी बहुत है। कहा फिर आया क्यों है? कहा मैंने रात मौलवी को कहते सुना था कि जो अपने रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं बस इसलिए आ गई, माफी दे दे, करा लो माफिया यार। याद रखो दौलत को लिए अपनों को न ठुकराना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिला करती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। इनका एहसास जानने की बात होगा। इस एहसास को वजूद दिया है 12 रबीउल नूर शरीफ ने, इस एहसास को जिंदा किया है मुस्तफा की विलादत ने, इसी एहसास को तमाम वक़्त बख्शा है मेरे मुस्तफा ने, इसी एहसास को जवानी अता की है मेरे नबी ने। जब ये एहसास दुनिया से मिट रहा था, इसी एहसास को बचाने के लिए मक्के में मेरा मुस्तफा जलवागर हो रहा है। इसी एहसास को जिंदगी देने के लिए एहसास पैदा करो यार।